السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے تھرڈ ویک کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہمارے جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹرکچر آف آرگنائزیشن. اور ہمارے آج کے ویک کا ایجنڈا ہے انٹروڈکشن، لیگل فارم آف آرگنائزیشنز، کمپنیز، ٹائپ آف آرگنائزیشن اینڈ دین فائنلی مینجمنٹ آف این آرگنائزیشن. چلیں ہم آرگنائزیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ آرگنائزیشن ہوتی کیا ہے. Impossible to live in a civilized society without close contact with many organizations. جب آپ کسی بھی سوسائٹی کا پارٹ ہوتے ہیں تو اٹس امپاسبل کہ آپ کی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہوں لیکن آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں نہ آئیں. فار ایگزامپل ہاسپٹلز، اسکولز، یونیورسٹیز، لائبریریز، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، ہیلتھ سیکٹر، کمرشل انڈسٹریز یا ایسی ساری کمپنیز جن کے پروڈکٹس کو آپ یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنے لائف میں ہمیشہ کی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ آرگنائزیشنز کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. اینڈ ان مینی ویز دیز آرگنائزیشنز ریزمبل ایچ ادر. اور یہ آرگنائزیشنز بہت ساری چیزوں میں آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں اور یہی چیز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹرکچر آف آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو کوئی ایک لیگل فارم دینا چاہتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر لا چلتا ہے. لا ریکگنائزز انڈیویژولز enter into the contracts, tried for crime, sued. یعنی کہ قانون جو ہے وہ لوگوں کو پہچان دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کی کوئی کمپنی، آپ نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے تو وہ کانٹریکٹ لا باؤنڈ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ وہ کانٹریکٹ توڑیں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا یا آپ کو کوئی سزا ہوگی. اسی طرح سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کا ایک سٹیٹس سیو ہوتا ہے لا کے اگینسٹ، یا جو لوگ ایک دوسرے کو سو کر دیتے ہیں. تو لا از پروٹیکٹیو فار پیپل. تو جب ہم آرگنائزیشنز بناتے ہیں یا کمپنیز بناتے ہیں تو اس کیس میں جو ایک ہمارا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک لیگل ایگزسٹنس دینی ہے. یعنی کہ وہ ایک طرح سے رجسٹر آرگنائزیشن ہوگی جو کہ لا باؤنڈ ہوگی. اور اس پروسیس کو ہم انکارپوریشن کہتے ہیں. انکارپوریشن کو مطلب ہوتا ہے کہ میکنگ انٹو اے باڈی یا کارپ. تو اس لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں کمپنیز کے ناموں کے ساتھ یا آرگنائزیشنز کے ناموں کے ساتھ انکارپوریشن کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے یا ہم انکارپوریشن کا جو ورڈ یوز کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ایک ایسا اسٹرکچر جس کو لا نے ریکگنائز کیا ہوا ہو، جو یا لا باؤنڈ ہو. انکارپوریٹڈ آرگنائزیشنز کی اگر ہم مثال دیکھیں، انکارپوریشن کیسے کی جاتی ہے. چارٹرز ڈیفائن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹس کے اندر بھی آتے ہیں. یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہم نے سلائڈ پہ دی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو کہ کچھ ہمارے ایکٹس ہیں 1985 اینڈ 1989 ان کے اگینسٹ ان کے لاز وغیرہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں ان میں ہمارے پاس کتنی قسم کی اقسام ہیں. ہم نے بات کی کہ لا جو ہے وہ ہماری کمپنیز کو ایک لیگل فارم دیتا ہے. جب ہم آرگنائزیشن کی ٹائپس دیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس 3 ٹائپس آتی ہیں. ایک سول ٹریڈر ہوتے ہیں، پارٹنرشپ ہوتی ہے اور لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں. سول ٹریڈر کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انکارپوریشن کریں. سول ٹریڈر میں ہمارے پاس لوکل شاپ آتی ہے. جو سنگل ون مین شو ہوتا ہے اس کو ہم سول ٹریڈر کہتے ہیں. آپ کی اسٹریٹ میں اگر کوئی شاپ ہے تو وہ ایک سول ٹریڈر کنسیڈر ہوگی اور اس کے لیے آپ کو لا کی لیگل ایگزسٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی. پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یا دو سے زیادہ لوگ یا 2 لوگ آپس میں مل کے کوئی ایک بزنس کمبائن چلاتے ہیں، اس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں. ایسے فار ایگزامپل آپ ہاسپٹلس دیکھتے ہیں 3-4 ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ کسی لا فرم میں جاتے ہیں تو وہاں پر 5-6 لائرز ہوتے ہیں، یا کسی اکاؤنٹنگ فرم میں جاتے ہیں تو ان کے پاس 5-6 لائرز ہوتے ہیں. تو ریزن یہ ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ایک کمپنی چلا لیتے ہیں. اور اس میں جب پارٹنرشپ آ جاتا ہے تو پھر اس میں کانٹریکٹ بھی آتا ہے، پھر کانٹریکٹ کی کلاس بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لمیٹڈ کمپنی. اچھا، اس کے اندر یہاں پر 2 ٹرمینالوجیز ہیں ایکچولی. ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اور ایک ان لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں اس میں پھر ہمارے پاس فردر 2 ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک پبلک کمپنیز ہوتی ہیں اور ایک پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں. پہلے ہم سول ٹریڈر کی بات کر لیتے ہیں. یہ کسی انڈیویجول سے بلانگ کرتی ہے. سول پرسن از رسپانسبل فار آل ڈیٹس آل ایسٹس انکلوڈنگ پرائیویٹ ایٹ رسک ڈز ناٹ ہیو ٹو بی دا اونلی امپلائی. کہ جو سول ٹریڈر ہوتا ہے، جو ایک سنگل پرسن ہوتا ہے جس سے وہ بزنس یا وہ چھوٹی کمپنی یا کوئی چیز بلانگ کرتی ہے، وہ ہر چیز کا رسپانسبل ہے. اگر اس آرگنائزیشن، اس کمپنی یا اس جو بھی ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے اس کے اوپر کوئی قرضہ آ جائے تو اس کا رسپانسبل بھی وہی بندہ ہوگا.
اور اس کے جو سارے ایسٹس ہیں وہ ایٹ رسک ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی لیگل فارم نہیں ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک سنگل پرسن شاپ ہی ہو سکتا ہے کوئی ایسا چھوٹا موٹا بزنس ہو جس میں اس نے فردر امپلائیز رکھے ہوئے ہوں, لیکن چونکہ اس کی آنرشپ ہمارے ایک سنگل بندے کے پاس ہے تو اس کو ہم سول ٹریڈر کہیں گے. پارٹنرشپ پہ بات کر لیتے ہیں. پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 اور more پیپل آپس میں کمبائن ہو کے کوئی نہ کوئی بزنس یا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. آل ایٹ رسک سملر ٹو سول ٹریڈر بٹ گریٹر دین 1 پرسن. اور اس میں بھی رسک فیکٹر اسی طرح سے ہے کہ جتنے ڈیٹس ہوتے ہیں وہ ان کو پے کرنے ہوتے ہیں, اور اگر ان کے ایسٹس ایٹ رسک ہیں تو وہ سب کے ایسٹس ایٹ رسک ہیں. اس میں اور سول ٹریڈر میں صرف ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں جو آنرشپ ہے وہ ایک سے زیادہ بندوں کے پاس ہوتے ہیں, اور جو نارملی ہمارے پروفیشنلز ہوتے ہیں ڈاکٹرز, لائرز, اکاؤنٹنٹس, وہ جو ہے اس کام کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں جہاں پر پارٹنرشپ کے اوپر وہ ایک سکسیزفلی اپنی بزنس کو رن کرتے ہیں. انفلیکسیبل ان نارمل کمرشل ورلڈ, اس طرح کی جو کمپنی ہوتی ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. آپ کے پاس جو کی پرسنل کی موومنٹ ہے وہ اگر ہو جائے تو وہ کمپنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اور یہ بہت ہی رسکی ہو جاتا ہے. وہ سیٹ اپ جہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے جب تک اس کے ساتھ وہ پارٹنرز اٹیچ ہیں تب تک وہ چلے گا. اب ہم کمپنیز کی بات کر لیتے ہیں. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ کمپنیز میں 2 اقسام ہیں, ایک لمیٹڈ ہے اور ایک ان لمیٹڈ ہے. لیکن آپ ان لمیٹڈ کمپنی کا نام بہت کم سنتے ہیں, شاید سنتے ہی نہیں ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں اور جو ان لمیٹڈ ہوتی ہیں, ان لمیٹڈ میں جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہوں گے, اگر کمپنی کے اوپر ڈیٹ آ جائے تو وہ سارے کا سارا ان کو پے کرنا پڑتا ہے. جبکہ لمیٹڈ کمپنی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں وہ ایک فکس اماؤنٹ پے کرتے ہیں ڈیٹ سے. اس وجہ سے ہمارے پاس ان لمیٹڈ کمپنیز ایگزسٹ نہیں کرتی, کیونکہ اس میں ساری انویسٹمنٹ جو ہے شیئر ہولڈر کے پاس چلی جاتی ہے. تو ہم لمیٹڈ کمپنیز کے اندر ہمارے پاس پبلک کمپنیز آ جاتی ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز آ جاتی ہیں. جو پبلک کمپنیز ہیں پبلک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ٹریڈ شیئرز ٹو دا پبلک, کہ پبلک کے پاس اس کے شیئر ہوتے ہیں. جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے کین ناٹ سیل شیئرز ٹو دا پبلک, کین سیل شیئرز پرائیویٹلی لمیٹڈ بائی شیئرز. کمرشل کمپنی جتنی ہوتی ہیں ان کو ہم لمیٹڈ کمپنیز کہیں گے. ٹوبیکو لمیٹڈ کمپنی, آپ لمیٹڈ کا جو نام سنتے ہیں وہ کمرشل کمپنیز ہوتی ہیں, اور ان کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرائیویٹلی سیل کیے جاتے ہیں. اور اس میں یا تو یہ شیئر باؤنڈڈ ہوتی ہیں یا پھر گارنٹی باؤنڈڈ ہوتی ہیں. شیئر باؤنڈڈ میں کیا ہے جی, کمرشل کمپنی جیسے فار ایگزامپل ڈالڈا کوکنگ آئل والوں کی جو کمپنی ہے, جو پیپسی والوں کی کمپنی ہے, ابھی کمرشل کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے شیئرز پوری دنیا میں لوگوں کے پاس ڈسٹریبیوٹڈ ہوں گے. اور ایک ہوتی ہے لمیٹڈ بائی گارنٹی, جس کے اندر شیئر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ جیسے گارنٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اس میں چیریٹیز آ جاتی ہیں, ہمارے پاس پروفیشنل باڈیز آ جاتی ہیں. اور ایک جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ان لمیٹڈ کمپنیز کا کیا کانسیپٹ ہے کہ جو ان لمیٹڈ کمپنیز ہیں اس میں شیئرز تو ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز کے پاس, لیکن کمپنی کے ڈیٹ کی صورت میں وہ سارے کا سارا شیئر ہولڈرز کے اوپر آ جاتا ہے. جبکہ لمیٹڈ کمپنی کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. شیئر ہولڈرز ایک فکس اماؤنٹ, ایک اسمال فکس اماؤنٹ پے کرتے ہیں اس ڈیٹ کے لیے, اور باقی اگر کمپنی نے ریونیو جنریٹ کیا ہے جو وہ کمپنی از رسپانسبل فار پیئنگ دیٹ ڈیٹ. کمپنیز کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو یہ جاننی چاہیے کہ ان کی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں. کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں, اور ممبرز آف کمپنی بھی ہوتے ہیں. اور کسی بھی کمپنی کے اندر ہمارے پاس نارملی ایک شیئر ہولڈر سے زیادہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک ایکٹ ایسا ہے 1992 کا کوئی ایکٹ ہے جس کے اندر وہ یہ بھی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سنگل ممبر یا سنگل شیئر ہولڈر ہو سکتا ہے. لیکن نارملی بہت کم ایسا ہوتا ہے, زیادہ تر ہمارے ایک سے زیادہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. 10% شیئرز کسی کے پاس ہیں, 20% کسی کے پاس ہیں, 60% کسی کے پاس ہیں. تو اس طرح یہ کمپنیز کا جو ہے وہ کانسیپٹ چلتا ہے. اب جب ہم کمپنی جب بن گئی ہے تو ہمیشہ کمپنی کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, جیسے کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایسے ایک کمپنی بھی آپ یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی اسٹیٹ ہے, تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن چاہیے. تو جو کمپنی کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. ایک اس کے شیئر کیپٹل کی ڈیٹیلز آتی ہیں, دوسرا کمپنی کا کانسٹیٹیوشن اس کی کلاز ساری آتی ہیں, اور تیسرا کہ جو بھی اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہوگا اس کے رولز اور رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. پہلا ہے شیئر کیپٹل. شیئر ہولڈرز کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ دے آن دا کمپنی, اور جب کمپنی سٹارٹ کی جاتی ہے تو جو ہمارے آتھورائزڈ پرسن ہوتے ہیں اس کمپنی کے وہ کیپٹل کو شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے نمبر ہوں گے اسی حساب سے ان کی ویلیو سیٹ کی جاتی ہے.
اور اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 100 شیئرز ہیں تو وہ ہم ایکویولنٹ ٹو دس اماؤنٹ اس کو سیٹ کرتے ہیں. اور اگر کمپنی کے اوپر قرضہ آ جاتا ہے تو شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ اپنا سارا شیئر لوز کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ڈیٹ پے کرنا ہوتا ہے. کمپنی کا کانسٹیٹیوشن 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. میمورینڈم آف ایسوسی ایشن ہوگا, اس میں آرٹیکل ایسوسی ایشن ہوگا اور شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ ہوگا. جو میمورینڈم ہوگا ہمارا وہ ایکسٹرنل ریلیشن شپس کو کنٹرول کرتا ہے, جو آرٹیکل ایسوسی ایشن ہوتا ہے وہ انٹرنل افیئرس کو کنٹرول کرتا ہے, اور شیئر ہولڈر ایگریمنٹ آپ جیسے کہ نام سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے درمیان کے جو کلاز ہیں, جو ان کے پوائنٹس ہیں, جو ان کے اپنے رائٹس ہیں, اس کی ڈیفینیشن کے لیے ہمارے پاس شیئر ہولڈر ایگریمنٹ ہوتا ہے. میمورینڈم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک تو کمپنی کا نیم ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ ساری ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد کس کنٹری میں اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے, پھر جو ہماری آبجیکٹس آف کمپنی ہیں وہ کیا ہیں, جیسے جنرلی کمرشل کمپنی ہوتے ہیں, پھر لائبلٹی کلاز ہوتی ہے, لائبلٹی آف ممبرز از لمیٹڈ, یعنی کہ اگر آپ کی لمیٹڈ کمپنی ہے تو آپ کے شیئر ہولڈرز کے اوپر ساری لائبلٹی نہیں آئے گی. آتھورائزڈ شیئر ویلیو ہوتی ہے ہمارے پاس کہ جی نامنل شیئر ویلیو کتنی ہو سکتی ہے اور اس کا نمبر کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ڈیفائن کی جاتی ہیں وہ میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں ڈیفائن کی جاتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس آرٹیکل آف ایسوسی ایشن. اس میں ہمارے پاس کیا کیا آئے گا؟ رولز آف شیئر کیپٹل ہوتے ہیں, ٹرانسفر آف شیئرز ہوتے ہیں, پھر میٹنگ آف ممبرز, رولز گورننگ ڈائریکٹرز اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, پاور آف ڈائریکٹرز, اور پھر ڈیویڈینڈس اینڈ ریزرو. کہ کمپنی کے اندر ہمارے پاس شیئر کیپٹل کتنا ہے, شیئرز کی ٹرانسفرنس کے بارے میں کس طرح سے سٹیپس لیے جائیں گے, کیا کلاز ہوں گی, وہ ساری چیزیں, ممبرز کی جو میٹنگز ہیں وہ کب کب ہوں گی, جو ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہوں گے, ڈائریکٹرز کے پاس پاور کتنی ہوگی, کمپنی کے پاس کتنے ڈیویڈنڈس ہیں, کتنے ریزروز ہیں, ان ساری چیزوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے اندر ملے گی. تیسری چیز آ جاتی ہے اسٹیک ہولڈرز کے ایگریمنٹ. پروٹیکٹ انٹرسٹ آف مائنر شیئر ہولڈر. جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کسی کمپنی میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر ہولڈر ہے اس کے پاس 40% ہے, ایک شیئر ہولڈر اس کے پاس 10% ہے, ایک شیئر ہولڈر اس کے پاس 5% ہے. تو اس طرح سے چونکہ ریشو ویری کر رہی ہے تو ہمیں یہ چیز انشور کرنی ہوتی ہے کہ کہیں اس طرح سے نہ ہو کہ جو مائنر شیئر ہولڈرز ہیں ان کے رائٹس کو کوئی ختم کر دے. تو اس کیس میں ہم شیئر ہولڈر ایگریمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور جو آرٹیکل ایسوسی ایشن ہوتے ہیں دے نارملی چینج ایٹ جنرل میٹنگ. اگر آپ نے کچھ میں چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ایک میٹنگ ہوتی ہے, جو بھی جنرل میٹنگ رکھی جاتی ہے ڈائریکٹرز کی یا ممبرز آف دا کمپنی کی, اس کے اندر اس میں چینجز کی جاتی ہیں, لیکن اس چینج کے لیے آپ کو 75% کی میجورٹی چاہیے. اور جب ہم ایگریمنٹ رکھتے ہیں یا بناتے ہیں یا چینج کرتے ہیں شیئر ہولڈرز کے لیے تو اس کے لیے سب کے سائن ضروری ہوتے ہیں. اس میں 75% والی کلاز نہیں ہوگی. اینڈ کین گورن وے ووٹنگ از ڈن. اور یہ آلسو یہ بھی ڈیفائن آپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ووٹنگ ہونی چاہیے. لاسٹ چیز آ جاتی ہے کمپنی کی کانسٹیٹیوشن کی, وہ ہے ڈائریکٹرز رسپانسبلٹی. ڈائریکٹرز آر الیکٹڈ بائی شیئر ہولڈرز, ٹھیک ہے, اور ان کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں کہ ایک تو ایکٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کمپنی. آپ نے کمپنی کے بیسٹ انٹرسٹ میں ایکٹ کرنا ہے, ہر وہ اسٹیپ لینا ہے جو کمپنی کے فلاح کے لیے ہو, اور جو بھی چیز جو کنڈیشنز, جو سچویشن, سینیریوز جو کمپنی کے اگینسٹ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, اور ہمیشہ کمپنی کو پروگریسو روڈ کے اوپر لے کے جانا ہے. پھر آنیسٹی, آنیسٹ ہونا چاہیے آپ کا ڈائریکٹر. ڈکلیئر انٹرسٹ, اویئر آف کمپنیز ٹریڈنگ پوزیشن, اور اس کو پتہ ہو کہ ہماری کمپنی اس ٹائم کہاں لائے کر رہی ہے, ہماری ٹریڈنگ پوزیشن کیا ہے. ایگزیکٹو اینڈ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کے اندر, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر کے بعد ایک کمپنی سیکرٹری بھی ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے. ان جنرل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹر کی جتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ کمپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر رکھی جاتی ہیں, اور وہ کوئی ایسا بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں جس کو ایک تو شیئر ہولڈرز سلیکٹ کرتے ہیں, اور دوسرا وہ آنیسٹ ہو اور وہ ہمیشہ کمپنی کے بیسٹ انٹرسٹ میں ایکٹ کرے. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہمارے پاس 5 فنکشنل یونٹس ہیں. ہم نے جیسے کہ پہلے بات کی کہ آرگنائزیشن جن سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, موسٹ آف دا ٹائم ان کے اندر کافی زیادہ سملیرٹیز ہوتی ہیں. تو کسی بھی اگر آرگنائزیشن کی بات کر لی جائے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ان کے پاس 5 فنکشنل یونٹس ہوتی ہیں. ایک پروڈکشن کی ہوگی, کوالٹی مینجمنٹ ہوگی, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہوگی, فائنینس اینڈ ایڈمنسٹریشن ہوگی,
اور لاسٹ ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی. پروڈکشن ایکٹیویٹیز دیٹ ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ ٹو کریٹنگ دا پروڈکٹ اور سروسز دیٹ دا کمپنی سیلز. پروڈکشن کے اندر ہمارے وہ ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں جو کہ اس کمپنی کے اندر جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اس سے ریلیٹ ہیں, اس پروڈکٹ کو کریٹ کر رہی ہیں یا اس کو سیل کر رہی ہیں. وہ ساری جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پروڈکشن یونٹ کے انڈر آتی ہیں. پھر کوالٹی مینجمنٹ, quality activities necessary to ensure that quality of the product and the services produced is maintained at the agreed level. جو کوالٹی مینجمنٹ کی یونٹ ہوتی ہے وہ یہ چیز انشور کرتی ہے کہ جو ہم پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور جو ہماری سروسز پروڈیوس کی جا رہی ہیں ان ساروں کے لیے ایک لیول مینٹین کیا گیا ہے جو ایگریڈ اپون ہے, جو ایکسٹینڈڈ لیول ہے, ہم اس سے نیچے فال نہیں کر رہے. تیسری یونٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی. Sales is concerned directly with selling the product, while marketing is concerned with establishing the environment in which the product is sold. For example, through advertising and with deciding how the range of products sold by the company should develop. جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا یونٹ ہے اس کے دو فنکشن ہوتے ہیں. سیلز والے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پروڈکٹ ہے اس کی سیلنگ سے کنسرنڈ ہے, جبکہ جو مارکیٹنگ والے ہیں وہ پوری ایک اسٹریٹجی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ ہے اور ہم نے اس کو اس طرح سے ہمیں ایڈورٹائز کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں اور اس کو خریدیں. اور وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس رینج میں لے کے آنا ہے, اس کی کیا کاسٹ ہونی چاہیے, مارکیٹ میں ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کی وہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں. پھر ہے فائنانس اینڈ ایڈمنسٹریشن, ٹو پے بلز, ٹو لک آفٹر اٹس فنڈز, آل سینٹرل سروسز. اب جو فائنانس اور ایڈمنسٹریشن والے ان کا کیا کام ہے, ان کا یہ کام ہے کہ اوور آل جو کمپنی کے کیپٹل کا فلو ہے اس کو انہوں نے دیکھنا ہے, جو بلز آ رہے ہیں وہ انہوں نے پے کرنے ہیں, جو کسی ڈپارٹمنٹ کو فنڈ چاہیے وہ انہوں نے پے کرنا ہے, فنڈ ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے, کہاں پر فنڈ ایکسٹرا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا. فائنینشیل مینجمنٹ جتنی ساری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنینس والوں کے پاس ہوتی ہے. جو ہمارا اس میں لاسٹ یونٹ آ جاتا ہے فنکشنل, وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہاؤ کین دا کمپنی ڈو بیٹر دا تھنگز دیٹ اٹ آلریڈی ڈز اینڈ واٹ ادر تھنگز مائٹ اٹ پروفیٹیبلی بی ڈوئنگ. اس میں ایک تو آپ کی کمپنی چل رہی ہے, پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہیں, بیچی جا رہی ہیں, ان کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے, فائنینس کو مینیج کیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس لاسٹ یونٹ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. وہ ان کا کیا کام ہے, ان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری کمپنی چل رہی ہے وہ صحیح چل رہی ہے, اس کو بیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے, فیوچر کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں اور ایسی کرنی چاہیے, ایسے پروڈکٹس لانچ کرنے چاہیے کہ ہم اور زیادہ پروفٹ جنریٹ کریں. تو وہ ریسرچ ریلیٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو فنکشنل یونٹ ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے. کمپنی کوئی بھی ہو اس کے اندر یہ 5 یونٹس ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہیں کسی نہ کسی فارم میں. پھر ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے جیوگرافیکل آرگنائزیشن. جو جیوگرافیکل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ایک سے زیادہ کنٹری میں آپریٹ کرتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل بیبی جانسنس کی ایگزامپل آپ لے لیں, پوری دنیا میں آپ کو اس کی پروڈکٹس مل جائیں گی. سافٹ ڈرنکس میں چلے جائیں, پیپسی کو دیکھ لیں, پوری دنیا میں آپ کو اس کی ڈرنکس مل جائیں گی. تو وہ کمپنیز جو ہمیشہ ایک کنٹری سے زیادہ کنٹریز میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہم جیوگرافیکل آرگنائزیشنز کہتے ہیں. اور اس کی آپ کو جو موسٹ آبویس مثالیں جیسے کہ میں نے ابھی بھی دی ہیں وہ فوڈ اور ڈرنک میں مل جاتی ہیں. میکڈونلڈس پوری دنیا میں آپ کو ملے گی, ڈومینوز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جیوگرافیکل آرگنائزیشن کی کیٹیگری میں فال ہو جاتی ہیں. سینٹرلائزڈ ورسز ڈی سینٹرلائزیشن. اب جو سینٹرلائزڈ آرگنائزیشن ہوگی دا ڈیٹیلڈ آپریشنل ڈیسیژنز آر ٹیکن ایٹ دا سینٹر. جتنے اس کے آپریشنل ڈیسیژنز ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ سینٹرل لیول پہ لیے جاتے ہیں. In a decentralized organization, as many details as possible are settled at the local level. Centralized organizations کیا ہیں کہ جس کے اندر جتنے میجر ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سینٹرل باڈی ڈیسائیڈ کرتی ہے. اس کی آپ کو بہت ساری اگزامپل مل جاتی ہیں, جیسے آپ کی یونیورسٹی یا وہ یونیورسٹی ہیں جن کے ملٹیپل کیمپسز ہوتے ہیں, اس میں ڈیسیژنز ہمیشہ سینٹرل لیول, ہیڈ آفس لیول پہ لیے جاتے ہیں. اس طرح سے جتنی آپ کی کمپنیز ہیں جو جیوگرافیکلی آپریٹ کرتی ہیں ان کمپنیز کے اندر بھی جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ ہمیشہ سینٹرل باڈی کی طرف سے آتے ہیں آپ کی طرف. مائکروسافٹ کی کمپنی ہے, آئی بی ایم کی کمپنی ہے, ایپل کی کمپنی ہے, جو بھی ایک سینٹرل باڈی ہوگی وہ اس کی ڈیسیژنز لے گی. ان اے ڈیسینٹرلائزڈ آرگنائزیشن ایز مینی ڈیٹیلز ایز پاسبل آر سیٹلڈ ایٹ لوکل لیول.
اور جو ڈیسینٹرلائزڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں لوکل لیول پہ ہمیشہ ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں. جیسے امیزون از این ایگزامپل آف ڈیسینٹرلائزڈ آرگنائزیشن. اگر آپ چھوٹے لیول پہ دیکھیں تو جو کال سینٹرز ہوتے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈیسینٹرلائزڈ آرگنائزیشن کے اندر آ جاتی ہیں. مینجمنٹ آف این آرگنائزیشن کین بی پروجیکٹ مینیجرز, پروڈکشن مینیجرز, جنرل مینیجرز اینڈ کارپوریٹ مینیجرز. بہت سارے مینیجرز کی اقسام ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر. دا گول آف پروجیکٹ مینیجر از ٹو پروڈیوس سسٹمز وچ میٹ دا یوزر نیڈز آن ٹائم اینڈ ود ان بجٹ. جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کا کیا کام ہے کہ جو سسٹم پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ ہمیشہ یوزر نیڈ کے اکارڈنگ ہو اور ہمیشہ آن ٹائم ڈیلیور ہو اور ود ان بجٹ ہو. ان کو جو بجٹ جو ٹائم ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے انشور کرنا ہے کہ چیزیں اس کے اندر ڈیلیور کی جائیں. Their main concern are therefore planning, progress monitoring, acquisition and allocation of resources and quality control. تو اس حساب سے ان کا کیا کام بن جاتا ہے کہ وہ پلاننگ کریں گے, پھر اس کی پروگرس کو مانیٹر کریں گے, پھر اس کی ایکوزیشن کو دیکھیں گے اور ایلوکیشن دیکھیں گے کہ کس طرح سے ریسورس کو ایلوکیٹ کرنا ہے اور کیسے اس کی کوالٹی کو کنٹرول کرنا ہے. The tools of their trades are bar charts, activity networks, critical path analysis and so on. آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھ لی ہوگی یا آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ لی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ جو پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں وہ بار چارٹس کو یوز کریں گے, ایکٹیویٹی نیٹ ورکس کو یوز کریں گے, کریٹیکل پاتھ انالیسس کو یوز کریں گے اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس جو سافٹ ویئرز ہیں وہ ان کو یوز کر کے یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے پروڈکشن مینیجر. پروڈکشن مینیجر از کنسرنڈ ود پروڈکٹیوٹی, ایفیشینسی اینڈ مینٹیننس آف کوالٹی. پروڈکشن مینیجر کا کیا کام ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی کیا ہے, وہ ایفیشینٹلی ہو رہی ہے یا نہیں اور اس کی کوالٹی مینٹین ہو رہی ہے. پھر جنرل مینیجر آ جاتے ہیں. جنرل مینیجر یا کارپوریٹ مینیجر ڈیلز ود دا مینجمنٹ آف آرگنائزیشن ایز اے ہول. جو جنرل ورک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جنرل مینیجر کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. کارپوریٹ مینیجرز آر ریسپانسبل فار دا لانگ ٹرم اسٹریٹجی آف دا آرگنائزیشن. They monitor the overall performance of the organization and prepare to handle serious problems which arises anywhere in the organization. جنرل اور کارپوریٹ مینیجر سیم بھی ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. اگر ڈفرینٹ ہے تو جنرل مینیجر اوور آل ایکٹیویٹیز کا اور مینجمنٹ کا ایک فلو رکھتا ہے اور جو کارپوریٹ مینیجر ہوتا ہے وہ بیسیکلی رسپانسبل ہوتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے اندر ہمارے پاس لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کیا ہوں گی, ہم نے اس کے آبجیکٹیوز یا ویژن جو ہماری کمپنی کا ہے ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اوور آل اس کی پرفارمنس مانیٹرنگ کرے گا اور اپنے آپ کو وہ لوگ پریپیئر کریں گے کہ ان کیس آف سم ڈیزاسٹر, سم ہیزرڈ یا کوئی بھی اور سیریس پرابلم اگر کمپنی کے اندر آ جاتی ہے تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ پرابلم. تو ان ساری چیزوں کا جو رسپانسبل پرسن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کارپوریٹ مینیجر. آج ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا اسٹرکچر آف آرگنائزیشن اور اس کے اندر ہم نے دیکھا اس کا انٹروڈکشن تھوڑا سا, پھر ہم نے اس کی لیگل فارم کے بارے میں ڈسکس کیا, پھر کمپنی کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھا اس کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اور ایٹ دا اینڈ ہم نے ڈائریکٹرز کی رسپانسبلٹیز کو دیکھا, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کتنی فنکشنل یونٹس ہوتی ہیں, کون کون سے مینیجرز ہوتے ہیں اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کمپنیز کے اندر یا آرگنائزیشنز کے اندر بالکل سملر ہوتی ہیں. آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں, کسی بھی کمپنی کی ایگزامپل لے لیں, یہ ساری چیزیں وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہوں گی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم آگے فردر کنٹینیو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس کی انیٹمی کیا ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر, تھینک یو.